بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب عزیز طلباء و طالبات؟ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سر سید احمد خان کے لیسن قومی اتفاق کے سوالات کے آنسرز ڈسکس کیے تھے، لیکن ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، جیسے کہ جملوں کی تشریحات اور خلاصہ اور مضمون وغیرہ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جملوں کی تشریحات پر بات کریں گے۔ تو جملوں کی تشریحات میں جو پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 4 ہے اور جملہ نمبر الف ہے، ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسن منسن ہو گیا ہے۔ تو طلبہ، نسن منسن کا مطلب ہوتا ہے بھلا دینا، فراموش کر دینا یا ختم کر دینا۔ جملے کی تشریح کے لیے آپ سب سے پہلے حوالہ سبق و مصنف کی ہیڈنگ بنائیں گے اور اس میں آپ لکھیں گے کہ یہ جملہ ہماری درسی کتاب کے سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ اتنا لکھنا کافی ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں گے وضاحت کی یا پھر تشریح کی۔ اس جملے کی تشریح آپ کچھ اس طرح سے بنائیں گے کہ اس جملے میں سر سید احمد خان مسلمانوں کی تنزلی اور زوال کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری تنزلی اور زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، آج ہماری قوم کے لوگوں میں سے قومی اتفاق بالکل ختم ہو گیا ہے اور ہم نے اسے فراموش کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے قومی مفادات کی قربانی دے دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی اور ہماری قوم میں سے کسی شخص کو قومی مفادات کے حصول کی طرف توجہ دینے کا خیال نہیں آتا، اور اگر کسی کو کوئی خیال آتا بھی ہے تو اس کی صرف اور صرف ذاتی غرض اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ جملہ نمبر 2 ہے، جس کسی نے العروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم بن گیا۔ بالکل پہلے جملے کی طرح اس جملے میں بھی حوالہ سبق و مصنف ہوگا۔ ہر جملے کی تشریح سے پہلے آپ نے حوالہ سبق و مصنف لکھنا ہوگا، اور اس میں ظاہر سی باتیں آپ ایز اٹ از لکھیں گے کہ یہ جملہ ہماری درسی کتاب کے سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور پھر اس جملے کی وضاحت یا تشریح آپ لکھیں گے کہ اس جملے میں سر سید احمد خان اسلام میں قوم کے بنیادی تصور کو بیان کر رہے ہیں، اور اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم یا ملک کے باشندے ہوں، چین میں رہتے ہوں، چین کے علاوہ کہیں اور سے تعلق رکھتے ہوں، عرب کے ہوں، غیر عربی ہوں، یا دنیا کے کسی بھی ملک سے یا رنگ و نسل سے آپ کا تعلق ہے، لیکن جس کسی شخص نے بھی کلمہ توحید پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو کر ایک قوم کا فرد بن گیا۔ اب چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک، علاقے یا قوم سے ہو، وہ کلمہ توحید کے سبب ایک مسلمان قوم کا فرد بن چکا ہے، یعنی ہمارے مستحکم ہونے کی وجہ کلمہ توحید ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے، ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں۔ طلبہ و طالبات، مبدل کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، یکتائی کہتے ہیں یکجہتی کو، وحدانیت کو، ایک ہونے کو، اور عداوت کا مطلب ہوتا ہے نفرت، اور نفاق کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ۔ تو تشریح آپ اس کی اس طرح سے بنائیں گے اس جملے کی کہ سر سید احمد خان نے اس جملے میں ہماری قومی ترقی کا سبب اور اولین مرحلہ بیان کرتے ہوئے قومی اتفاق کو قائم کرنے کا اصول بتایا ہے،
کہ اگر ہم سب آپس میں محبت، اتحاد اور اتفاق قائم کر کے ایک ہو جائیں اور آپس کی عداوت، نفرت، دشمنی اور تفرقہ کو چھوڑ دیں تو ہم میں قومی اتفاق اور قومی اتحاد قائم ہو جائے گا، یعنی نفرت، عداوت کی جگہ یکجہتی اور یکتائی لے لے گی۔ جی تو اب آتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ خلاصہ کچھ اس طرح سے آپ لکھیں گے کہ سر سید احمد خان اس سبق میں لکھتے ہیں کہ تمام قومی رشتے، تمام قومی سلسلے سب کے سب ہی روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہیں، اور ایک نیا روحانی رشتہ بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، وہ کس ملک کا رہنے والا ہے، کس قوم کا باشندہ ہے۔ جب کسی شخص نے العروۃ الوثقیٰ یعنی کلمہ توحید کو مضبوط کیا، وہ ایک قوم ہو گیا اور ایک قوم کا فرد اور حصہ بن گیا۔ تمام انسان ایک روحانی باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ سر سید احمد خان نے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں، ہماری قوم میں آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض اور عداوت کا ہر جگہ تاثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان کا مقصد ہی آپس میں نفاق ڈالنا اور دوسرے کے خلاف دشمنی اور نفرت پیدا کرنا ہے۔ ہم بھی شیطان کے دھوکے کی وجہ سے نقصان میں ہیں۔ نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اتفاق کی برکت اب ہماری قوم میں نظر نہیں آتی کہ ہماری قومی ترقی کا اولین مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکجہتی اور یکتائی سے تبدیل کر دیں۔ ہمیں صرف انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے باہمی محبت، دوستی، ایک دوسرے کی اعانت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنی چاہیے۔ یہ تمام امور قومی ہمدردی کو جنم دیتے ہیں، جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت ہوگی اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق اور قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ آپس میں سچی محبت، رواداری اور دوستانہ برتاؤ ہی سب کچھ ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ جس طرح اصلی دوستی دنیا میں ناپید اور ختم ہے، اسی طرح آپس میں اتفاق بھی ناممکن ہے۔ سر سید کے نزدیک یہ قول شخصی اتفاق کے بارے میں تو صحیح ہو سکتا ہے، مگر جہاں تک قومی اتفاق کا تعلق ہے، اس کے لیے طبیعت کا مختلف ہونا اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ قوم کی فلاح و بہبود سبھی کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ قوم کی مضبوطی سب کی مضبوطی اور قوم کی کمزوری سب کی کمزوری ہے، اس لیے قومی نفع اور نقصان پر سبھی متفق ہوتے ہیں۔ قومی مفادات کے سامنے ذاتی تنازعات یا شخصی تنازعات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے زوال اور بربادی کا سب سے بڑا سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے قومی اتحاد اور اتفاق کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم قومی اتفاق اور اتحاد کو بالکل بھول چکے ہیں اور ہم نے قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر قربان کرنا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ کسی قوم کی بے حسی اس حد تک بڑھ جائے تو پھر نہ اتحاد قائم رہ سکتا ہے اور نہ اتفاق، اور نہ کیے جانے والے کاموں میں برکت رہتی ہے۔ ہمارے اندر اس بات کا جوش اور ولولہ ہونا چاہیے کہ ہم انفرادی سطح سے ہٹ کر اجتماعی مفاد کی کوشش کریں تاکہ قومی ہمدردی اور محبتوں میں استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ خلاصے کے اختتام کے ساتھ ہی طلبہ و طالبات آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں میں، اور کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔